سانول یار پیا کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی ایموشنل ہونے والی ہے کیونکہ سانول اور پیا کے درمیان بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونے والی ہے، جبکہ پیا اور علی یار کی دوستی مزید گہری ہونے والی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ رات کی تاریکی میں سانول پیا کے فادر یعنی کہ اسلم کی گاڑی کے پاس آتا ہے اور اس کے ٹوٹے ہوئے شیشے کا جائزہ لیتا ہے، جس کے بعد آس پاس دیکھتا ہے گلی میں کوئی موجود نہیں ہوتا۔ سانول اسی لمحے فیصلہ کرتا ہے کہ اسلم کی گاڑی کا شیشہ میں ریپیئر کرواؤں گا، حالانکہ یہ شیشہ سانول نے نہیں توڑا اور اسلم کو محض غلط فہمی ہو رہی ہے۔ اس کے باوجود سانول سوچتا ہے کہ میں اسلم کا نقصان پورا کروں گا، ورنہ دیکھا جائے تو اسلم کی تو اپنی گاڑیوں کی ورک شاپ ہے اور وہ اپنے شیشے کو خود ریپیئر کر سکتا ہے۔ بہرحال سانول بہت خاموشی سے اسلم کی گاڑی وہاں سے لے جاتا ہے، اس کا شیشہ ریپیئر کرواتا ہے اور واپس اسلم کے گھر کے باہر گاڑی چھوڑ جاتا ہے۔ اب اگلے دن اسلم جب کام کے لیے نکلنے لگتا ہے اور گاڑی کے اوپر سے چادر ہٹاتا ہے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ کار کا ٹوٹا ہوا شیشہ پھر سے جڑ چکا ہے۔ حیرت سے ادھر ادھر دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کام کس فرشتے نے کیا ہے۔ دوسری طرف پیا جو اپنے ماں باپ کی ساری باتیں سن چکی ہے کہ اسلم کو ورک شاپ پہ کوئی مسلسل بلیک میل کر رہا ہے اور تھریٹ کر رہا ہے کہ وہ ورک شاپ کو بیچ دے اور اس جگہ کو چھوڑ دے، جبکہ اسلم اپنی ورک شاپ چھوڑنا نہیں چاہتا، اور یہ بات بھی وہ سن چکی ہے کہ اسلم کو سانول پہ شبہ ہے کہ یہ سب وہ جان بوجھ کے کر رہا ہے۔ پیا جسے یقین تو نہیں آتا، لیکن اب وہ خود بھی سانول کے خلاف سوچنے لگتی ہے اور اگلے دن جب یونیورسٹی جاتی ہے تو وہاں پر اپنی دوست کے ساتھ بھی ساری صورتحال ڈسکس کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ابا کو کوئی مسلسل تھریٹ کر رہا ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں، یقین نہیں آتا کہ یہ سانول ہے، جبکہ اس کی دوست اسے سمجھاتی ہے کہ پیا میں تو تم سے یہی کہوں گی کہ اس طرح کے گلی محلے کے گنڈوں سے جتنا ہو سکتا ہے دور رہو، یہ لوگ اچھے لوگ نہیں ہوتے۔ یوں پہلے اپنے اماں ابا اور اب اپنی دوست کی باتیں سننے کے بعد پیا بھی سانول کے خلاف بہت نیگیٹو سوچنے لگتی ہے کہ وہ واقعی کوئی اچھا انسان نہیں ہے، اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ میرے ابا کو بلیک میل کرنے والا یہی اسلم ہے۔ ادھر سیٹھ داؤد کا بیٹا علی یار جو پیا کو دل ہی دل میں چاہنے لگا ہے، یونیورسٹی کے بعد بھی پیا کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے۔ تبھی چھٹی ٹائم جب پیا اور لبنہ کلاس روم میں بیٹھے ہیں تو علی یار ان کے پاس پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج ہم لوگ کہیں باہر کھانے پر چلیں۔ پیا کی دوست لبنہ کو تو یہ آئیڈیا بہت پسند آتا ہے، جبکہ پیا صاف انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم دونوں جاؤ، انجوائے کرو، میرا تو بالکل موڈ نہیں ہے، جبکہ علی یار بہت محبت سے پیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ تم بھی ساتھ چلو گی تو مجھے اچھا لگے گا۔ پیا کو علی یار کا یہ اخلاق بہت پسند آتا ہے، لیکن وہ ساتھ ہی شرط رکھتی ہے کہ اگر ایسا ہے اور تم میرے ساتھ واقعی ہی جانا چاہتے ہو تو پھر میں تمہاری گاڑی میں تمہارے گارڈز کے ساتھ باہر نہیں جاؤں گی، پھر تمہیں ہماری طرح ہمارے ساتھ انجوائے کرنا ہوگا۔ علی یار تو فوراً حامی بھر لیتا ہے، اپنے گارڈ سے کہتا ہے کہ گاڑی لے کے گھر واپس چلے جاؤ، جبکہ اسی دوران پیا ایک آٹو رکشہ رکواتی ہے۔ لبنہ اور علی یار پیا کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور علی یار کو آج پہلی بار زندگی اتنی حسین معلوم ہوتی ہے کہ لیوش قسم کے لائف سٹائل اور اتنی لگزریس گاڑیوں میں بیٹھ کے بھی اسے کبھی زندگی اتنی خوبصورت نہیں لگی۔ پیا علی یار کو ڈھابے سے اپنا من پسند کھانا کھلواتی ہے اور پھر شہر کی گلیوں میں گھومتے ہوئے وہ لوگ سیلفیز بناتے ہیں۔ اسی دوران میں آپس میں گفتگو ہوتی ہے تو علی یار کہتا ہے کہ زندگی کتنی پیاری ہے، کاش کہ میں ہمیشہ اسی طرح آزاد جی سکتا، جبکہ میرے اوپر تو بہت پابندیاں ہیں۔ یہ سن کے پیا حیرت میں مبتلا ہو جاتی ہے، علی یار سے کہتی ہے کہ آج تک یہ تو دیکھا تھا کہ لڑکیوں پہ پابندیاں ہوں، بھلا لڑکوں پر بھی کوئی پابندی لگا سکتا ہے؟ اب علی یار پیا کو کیا بتائے کہ اسے خود بھی نہیں پتا کہ آخر اس کا باپ اس کے اوپر اتنی پابندیاں کیوں لگاتا ہے۔ 24 گھنٹے اس کے ساتھ گارڈز کی ایک فوج ہوتی ہے اور وہ کہیں اکیلا آ جا نہیں سکتا، جبکہ علی یار کو خود بھی یہ سارا پروٹوکول پسند نہیں ہے۔ خیر پیا سے کہتا ہے کہ ہوتی ہیں، لڑکوں پر بھی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، لیکن لڑکیوں کو ان پابندیوں کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا۔
خیر اسی دوران پیا پنجرے میں بند پرندے خریدتی ہے اور انہیں آزاد کرتی ہے۔ علی یار حسرت سے ان پرندوں کی طرف دیکھتا ہے اور دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ کاش میں بھی ان پرندوں کی طرح آزاد فضاؤں میں گھوم سکتا، اور دل ہی دل میں خواہش بیدار ہوتی ہے کہ کاش پیا بھی میرے ساتھ یوں ہی پنکھ پھیلائے اڑ سکتی۔ ادھر پیا سانول کو اب مسلسل اگنور کرتی ہے تو سانول کے دل میں عجیب سی بے چینی ہوتی ہے۔ پھر کسی نہ کسی طرح سے سانول کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ پیا اسے کیوں اگنور کر رہی ہے، کیونکہ اس کے باپ اسلم کو یہ لگتا ہے کہ ہم اسے ڈراتے دھمکاتے ہیں۔ تبھی سانول اپنے شاگرد ٹیپو سے کہتا ہے کہ اسلم صاحب آخر ایسا کیوں سمجھ رہے ہیں کہ میں اسے ڈرا دھمکا رہا ہوں؟ اس کا تو یہ مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہے جو اسلم کو ڈرا دھمکا رہا ہے، لیکن وہ کون ہے اور اس کے پیچھے اس کی کیا انٹینشنز ہیں، اس کا پتہ چلانا بہت ضروری ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ سانول اس بارے میں پتہ لگواتا، وہی سیٹھ جو اسلم سے اس کی ورک شاپ زبردستی خریدنا چاہتا ہے، اسلم کا ایکسیڈنٹ کروا دیتا ہے۔ ایمرجنسی میں اسلم کو ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے۔ پیا اور اس کی ماں جب ہاسپٹل پہنچتی ہیں تو وہاں جا کے پیا کو بھی یہی لگتا ہے کہ یہ سب شاید سانول نے کروایا ہے۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ تھانے جاتی ہے اور وہاں سے پولیس کو لے کے سیدھی سانول کے گھر کے باہر پہنچ جاتی ہے۔ سانول تو جب رات کو پیا اور اس کی ماں کو پولیس کے ساتھ اپنے گھر کے باہر دیکھتا ہے تو خاصا پریشان ہو جاتا ہے اور پوچھ ہی لیتا ہے کہ خیریت تو ہے، آپ لوگ اس وقت یہاں پر؟ اس سے پہلے کہ پیا کچھ بولے تھانے دار بول پڑتا ہے اور سانول سے کہتا ہے کہ سانول بھائی، یہ دونوں آپ کے خلاف رپورٹ درج کروانے آئے تھے۔ ان کے باپ اسلم کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ اس وقت بہت ہی بری حالت میں ہسپتال پڑا ہے۔ یہ سن کے تو سانول بھی بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ اسلم صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اسے یہ افسوس ہوتا ہے کہ اس ایکسیڈنٹ کا الزام اس پہ آ رہا ہے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ یہ ایکسیڈنٹ سانول نے تو نہیں کروایا۔ دوسری طرف علی یار پیا کے ساتھ دن گزارنے کے بعد جب گھر پہنچتا ہے تو بہت ہی زیادہ خوش نظر آتا ہے۔ اس کا باپ سیٹھ داؤد اپنے بیٹے کی خوشی کو بھانپ لیتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ گارڈز کے تھرو اسے یہ خبر بھی مل گئی ہو کہ علی یار آج گاڑی پر نہیں بلکہ کسی لڑکی کے ساتھ رکشے میں بیٹھ کے کہیں گیا تھا۔ بہرحال سیٹھ داؤد علی یار سے پوچھ ہی لیتا ہے کہ کالج میں تمہیں کوئی لڑکی پسند آئی ہے، کوئی دوستی ووستی ہوئی یا نہیں؟ جس پہ علی یار اپنے باپ سے کہتا ہے کہ بھلا میرے ساتھ کون لڑکی دوستی کرے گی؟ مجھے تو لڑکیاں دنیا کا 8واں عجوبہ سمجھتی ہیں۔ جب میرے ارد گرد گارڈز کی اتنی بڑی فوج ہوگی تو لڑکیاں مجھ سے دوستی کریں گی یا پھر مجھ سے ڈریں گی؟ لیکن علی یار اپنے دوست سے اپنے دل کا حال بیان کرتے ہوئے کہہ ہی دیتا ہے کہ مجھے پیا بہت اچھی لگنے لگی ہے، وہ بہت معصوم سی ہے۔ جس پہ اس کا دوست بھانپ جائے گا کہ علی یار کو زندگی کی پہلی محبت ہو چکی ہے اور بہت زور سے ہوئی ہے۔ لیکن ناظرین، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ پیا کی شادی کبھی بھی علی یار سے نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ سیٹھ داؤد کا بیٹا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آخر میں دل کس کا ٹوٹے گا، علی یار کا یا پھر سانول کا۔ آپ کو ناظرین پیا سانول کے ساتھ زیادہ اچھی لگی یا پھر علی یار کے ساتھ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔